السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 35۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دکھ قدرت کی طرف سے ملے تو انسان مشیت عزتی جان کر ان پر صبر کر لیتا ہے، لیکن جب دکھ کسی کے ظلم کا نتیجہ ہو تو انسان کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر لمحے انصاف کی خواہش سر اٹھاتی رہتی ہے۔ بشرا بھی اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم کے لیے انصاف چاہتی تھی، لیکن یہاں مظلوم کو انصاف دینے کا نظام ہی کہاں قائم تھا۔ وہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی تنقید اور تضحیک کا نشانہ بنائی جا رہی تھی۔ اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے لگائے گئے الزامات کا ثبوت پیش کرے، اور مسئلہ یہ تھا کہ سارے ثبوت غائب تھے۔ اعجاز کا بیگ ہنوز غائب تھا، لیب کے ریکارڈ سے بھی ڈی این اے کی رپورٹیں غائب کر دی گئی تھی۔ اعجاز کے ساتھ زخمی نور اس کا ساتھی کیمرہ مین بھی 2 دن اسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ چکا تھا، اور بشرا دوبارہ اسی مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں اس نے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خود کو پایا تھا۔ یہ اعجاز کی پرخلوص دوستی تھی جو وہ اندھے انتقام کا خیال دل سے نکال کر قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس سے جنگ لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ہی موجود نہیں۔ ثبوت، گواہ، شہادتیں، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ مایوسی اور ناامیدی کی کیفیت میں جو واحد شے اس کے پاس بچی تھی وہ سونیا خان کی آفر تھی، اور وہ خود کو اس آفر کو ماننے کے لیے مجبور پا رہی تھی۔ سونیا نے اسے سمجھایا تھا کہ طاقتور دشمن سے مقابلے کے لیے اسے کسی دوسرے طاقتور کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اور آج یہ بات بشرا کو تسلیم ہو چکی تھی، اس لیے انگلیوں نے خود ہی سونیا کا نمبر ڈائل کر ڈالا۔ اوہ بشرا، ڈیر تم، میں تو خود تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد مجھ سے رابطہ ضرور کرو گی۔ میں تمہارے سارے حالات سے واقف ہوں، لیکن خود سے تم اس لیے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ تم اچھی طرح سوچ بچار کر کے فیصلہ خود کرو۔ یہ میرے خیال میں تم فیصلہ کر چکی ہو۔ سونیا اس کی آواز سنتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے، بشرا نے اعتراف کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ سونیا نے اسی کی یاد دہانی کرائی۔ مجھے یاد ہے اور میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرا نے اسے جواب دیا۔ گڈ، تو پھر ایسا کرو کہ کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر خاموشی سے میرے پاس آ جاؤ، باقی باتیں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گی۔ سونیا خان چہکی اور اس نے اپنے پاس آنے کی دعوت دینے لگی۔ کیا ابھی؟ بالکل ابھی، جب فیصلہ کر لیا ہے تو عمل میں تاخیر کیوں؟ سونیا نے جواب دیا تو بشرا نے بھی خود کو اس سے متفق پایا اور سلسلہ منقطع کر کے روانگی کے لیے تیاری کرنے لگی۔ وہ اسپتال سے چھٹی لے چکی تھی اور ایک بار پھر میڈم ناظری کے ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو میڈم ناظری اس میں معمول اپنی سیٹ پر موجود تھی۔ وہ بشرا ڈارلنگ، کہیں جا رہی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب تمہیں خود کو سنبھال کر اس سب سے آگے نکلنا ہوگا۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ سامنے ہوتے ہی میڈم نے بولنا شروع کر دیا۔ تھینکس، بشرا نے اسپاٹ سے انداز میں اسے جواب دے آگے بڑھی، لیکن اپنے دل میں ضرور سوچا کہ ہر آنے جانے والی پر پوری نظر رکھنے والی میڈم اس رات کیسے چوک گئی تھی جب بازل یہاں آیا تھا اور اس سے اس کی ہستی کا غرور چھین کر لے گیا تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ کی وجہ سے یقین کر چکی تھی کہ اس رات اس کے کمرے میں آنے والا شخص بازل ہی تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس روز میڈم نے جان بوجھ کر لا علمی کا بہانہ کیا تھا اور استقبالیہ کمرے کی ٹیوب لائٹ خراب ہونے کا عذر تراش کر سچ بولنے سے دامن چرا گئی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطوں ٹیکسی میں بیٹھ کر سونیا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ خوبصورت آرٹسٹک ٹچ رکھنے والی سونیا کے بڑے سے گھر میں گویا اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ سونیا کے پی اے حامد نے خود اس کا استقبال کیا اور اسے سیدھا سونیا تک پہنچا دیا۔ ویلکم ویلکم بشرا ڈارلنگ۔ سونیا خان نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور پرتپاک انداز میں ہاتھ ملایا۔ بشرا کے انداز میں البتہ جوش کے بجائے سنجیدگی تھی۔ وہ شاید ایسی کیفے سے گزر رہی تھی جس کیفے سے خودکش بمبار بننے کا فیصلہ کرنے والا شخص گزرتا ہوگا۔ وہ کم عمر تھی لیکن نادان نہیں تھی کہ اس بات کو نہ سمجھ سکتی کہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ اپنے جذبہ انتقام میں پہلے سے زیادہ شدید ہو چکی تھی اور کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھی۔ تم تو اتنی سنجیدہ لگ رہی جیسے بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہو۔ سونیا خان نے اس کی کیفیت بھانپ لی اور مسکراتے ہوئے بولی، میں اتنی سنجیدہ ہوں کہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بشرا نے مضبوط لہجے میں سے جواب دیا۔ گڈ، مجھے تمہاری اسی اسپرٹ کی ضرورت تھی۔ سونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پوندی، پھر وہ ایک بار بشرا سے مصافحہ کرتے ہوئے بولی، اب ہم ساتھی ہیں اور تمہیں حق ہے کہ ہمارے رازوں سے آگاہ ہو، لیکن یاد رکھنا ہمارا ساتھی بننے کے بعد کسی کے پاس واپسی کی گنجائش بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے لوٹ جائے۔ اس طرحدار اور حسین عورت کی رسیلی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ اگلے کا پتا پانی ہو جائے۔ بشرا نے بھی اپنے سارے وجود میں سنسناہٹ سے محسوس کی، لیکن خود کو فوراً ہی سنبھال لیا اور سونیا خان کی آنکھوں میں جھانکتے اعتماد سے بولی، اپنا انتقام پورا کیے بغیر میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، خطروں کے کھلاڑی کے اندر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے لڑنے کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ جرت ہی کافی نہیں، تمہیں ٹریننگ اور سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے۔
ہم؟ اس نے سونے کی بات سن کر اس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ میں اور میرا شوہر دراب خان، تمہارے لیے شاید ایک دلچسپ خبر ہو کہ میرا شوہر دراب خان ایک اسمگلر ہے اور اس دان عرفان اللہ اس کے کاروباری حریف ہے۔ اب تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں کیوں تمہیں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ دشمن کا دشمن دوست بنا لینے سے زیادہ اچھا سودا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سونیا خان نے اس پر انکشاف کیا تو لمحہ بھر کے وہ ڈگمگائی۔ وہ گلزار عاصم کی بیٹی تھی جنہوں نے ساری زندگی اسے حب الوطنی کا درس دیا تھا، اور وہ کسی اسمگلر کا ساتھی بننے کا مطلب تھا ملک دشمنوں کا ساتھی بننا۔ لیکن اس نے اپنے اندر اٹھنے والی اس جذباتی ابال پر قابو پا لیا۔ اس سے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، اور بدقسمتی سے وطن عزیز میں طاقتور طبقے کی اکثریت کا تعلق مجرم اور کرپٹ لوگوں سے ہی تھا۔ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ویسے ہی ایسے بروں سے لڑنے کے لیے بروں کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اس کے نزدیک یہ شر کو خیر سے نہیں بلکہ شر کو شر سے ختم کرنے کا وقت تھا، اور اس نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ ماس کا کچھ پتا چلا؟ ادا معظم عالم شاہ نے اپنی مزاج درستی کے لیے آئے ہوئے معظم شاہ سے دریافت کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی بھی بارے میں معلوم نہیں چل رہا؟ تم نے شک ظاہر کیا تھا کہ اس روز ہماری مدد کا وہ لڑکا تمہارا دوست معاذ تھا۔ تم نے اپنے موبائل پر اس کی جو تصویریں دکھائی تھی اسے دیکھ کر مجھے بھی یہی لگا تھا، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچا، بلکہ اس کی فیملی کے حوالے سے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ معظم شاہ کا جواب سن کر عالم شاہ چونکا۔ صبح کے وقت اس لڑکی کو اسپتال سے کالے جاتے وقت اغوا کیا گیا۔ اس کی فیملی سخت کرائسس میں ہے اور معلوم ہوا کہ والدہ کو صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ معظم شاہ نے اسے معلومات فراہم کی۔ ویری سیڈ، کاش میں ان لوگوں کے کچھ کر سکتا، لیکن میں تو خود یہاں معذوروں کی طرح پڑا ہوں۔ عالم شاہ نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ تم اپنی حالت کی وجہ سے مجبور ہو، لیکن میں آزاد اور صحت مند ہونے کے باوجود بے بس محسوس ہو رہا ہوں۔ منشی عبدالحق اور اس کے خاندان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آسیہ حیدرآباد میں جس کالج میں پڑھتی تھی، وہاں سے اس لڑکی کی ٹونی کے بارے میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے جس سے دوستی کا اس نے تمہارے سامنے اعتراف کیا تھا، لیکن اس نام کی کسی لڑکی کی اس سے کوئی سہیلی یا کالج فیلو نہیں جانتی۔ آسیہ کے افیئر کے بارے میں بھی کسی کو خبر نہیں۔ اب معلوم ہے کہ آسیہ نے بھی ہوشیاری سے یہ معاملہ چھپایا ہوا تھا، یا اس کی قریبی سہیلیاں دوستی نبھانے کے لیے زبان نہیں کھول رہی ہیں۔ ویسے تو جس طرح وہ لڑکی ہماری ناک کے نیچے میں دھوکہ دیتی رہی ہے، اس سے ہی لگتا ہے کہ اس نے اس معاملے میں بھی ہوشیاری سے کام لیا ہوگا۔ منشی عبدالحق کی بیٹی کے ساتھ ملوث ہونے کا تو شک نہیں مجھے، لیکن ایک ہلکا سے کیل ملا ہے جس سے اس کے فرار کی وجہ سمجھ آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ عالم شاہ نے دلچسپی لی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا کہ اس نے منشی کے چھوٹے بیٹے کو خون آلود کلہاڑی نہر میں دھوتے دیکھا تھا۔ اس کے کپڑوں پر بھی خون کے چند چھینٹے موجود تھے۔ لڑکے کی پوچھنے سے بتایا کہ دین محمد کی بکریاں آج ایک بار پھر کھیتوں میں گھس کر چلنے لگی تھی، اور اس نے غصے میں ایک بکری پر کلہاڑی سے وار کر دیا، لیکن معلومات کرنے پر یہ بیان غلط ثابت ہوا ہے، اور اس شک کو تقریر مل رہی کہ تم پر پیچھے سے وار کرنے والا آسیہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ آسیہ نے کھڑکی سے کود کر تم پر جو تہمت لگانے کا ڈرامہ رچایا تھا، شاید اس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گیا ہو۔ گمان ہے کہ منشی کے سامنے اس نے اپنی حرکت کا اعتراف کر لیا ہوگا، اور منشی نے اس کی جان بچانے کے لیے آنن فانن غائب ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اولاد کی محبت کسی وفاداری نبھانے کے مقابلے میں بہرحال زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ معظم شاہ نے اس کی معلومات اضافہ کیا۔ ہوش میں آنے کے اگلے دن عالم شاہ نے آسیہ کے متعلق ہر بات بتا دی تھی، اور اسے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ سبھی نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ کسی ایک فرد کی طرف سے بھی یہ شک ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ وہ خود پر سے الزام ہٹانے کے لیے کوئی کہانی گھڑ رہا ہے۔ اپنوں کے اس رویے نے اسے صداقت شاہ کا ابتدائی رد عمل بھلا دیا تھا، اور اس نے اپنے دل میں تسلیم کر لیا تھا کہ حالات کے مطابق ان کا وہ رد عمل بالکل فطری تھا۔ آسیہ کے موبائل کا کچھ پتہ چلا؟ موبائل مل جاتا تو اس سے کافی مدد مل سکتی تھی۔ نہیں، موبائل کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، ہماری کوشش جاری ہے، جلد یا بدیر ہم آسیہ اور دیگر لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ معظم شاہ نے اسے تسلی دی۔ بستر پر پڑا ہوا بندہ فکر کرنے کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ حقیقت میں مجھے اپنے معاملات سے زیادہ معاذ کی فکر ہے۔ اس کا سراغ ملا بھی تو ایسے کہ وہ ایک بار پھر غائب ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ مجھے اس کی خیریت کی طرف سے سخت تشویش ہے۔ آپ بتائیں، آشیانہ آزادی کے مالکان نے کیا بتایا کہ انہوں نے حویلی اور زمین کس کی نگرانی میں دی تھی؟ نگران کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حویلی میں کون لوگ رہ رہے ہیں۔ وہ ایک بار پھر معاذ کی فکر میں مبتلا ہونے لگا۔ ان لوگوں سے رابطہ ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حویلی کو ایک پرانے اور وفادار ملازم کی نگرانی میں چھوڑا گیا تھا۔ وہ ملازم دنیا میں بالکل تنہا تھا، اور اس نے خود درخواست کی تھی کہ جب تک حویلی اور زمین فروخت نہیں ہو جاتی اسے وہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ حویلی کو تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا، اور ملازم پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا کوارٹر بنا کر وہاں رہ رہا تھا۔ وہ زمین کے حصے پر سبزے وغیرہ اگاتا تھا، اور وہاں پہلے سے جو پھلدار درخت لگے تھے ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ ان سبزیوں اور پھلوں وغیرہ کی فروخت پر اس کا گزارا تھا، لیکن اکیلا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ اچھی طرح نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ جب بھی وہاں کی حالت خاصی خراب تھی۔ ملازم کے بارے میں معلوم ہونے پر جب پولیس نے تحقیق کی تو انہیں
किसी के क्वार्टर में इसकी जमीन खोद कर दफन की गई लाश मिल गई, जिससे साफ जाहिर है कि जो लोग वहां काबिज थे उन्होंने पहले इसे कत्ल किया और फिर धरले से वहां रहने लगे। मुअज्जम शाह ने इसे एक और अफसोसनाक बात बताई। ऐसी सूरत में मुकामी थाने पर जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। थाने के अमले को इल्म होना चाहिए था कि वहाँ क्या हो रहा है। थाने वाले खुद को बिल्कुल बेकसूर जाहिर कर रहे हैं। इनका मौक़िफ़ है कि मुलाजिम के बारे में इत्तला थी कि वो ये जगह छोड़कर अपने कुछ अजीज़ों के यहाँ मुंतकिल होने का इरादा रखता है, इसलिए वो गायब हुआ तो किसी ने तशवीश महसूस नहीं की। हवेली में किसी के रहायश पजीर होने से पुलिस वालों ने कतई लाइल्मी का इजहार किया है और सिर्फ इतनी बात तस्लीम की है कि इन्हें हवेली में चंद बार कुछ लोगों की आमदोरफ्त का इल्म हुआ था और तहकीक करने पर पता चला था कि मालकान हवेली और मुल्का ज़मीन बेचने का इरादा रखते हैं और जायदाद की खरीदारी के ख्वाहिशमंद लोग इस जगह का जायजा लेने आते रहते हैं। इनके साथ एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर का नुमाइंदा भी होता था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर बिल्कुल इनकारी है कि वो इस प्रॉपर्टी के मामले में इन्वॉल्व था। पुलिस ने अपनी सिर्फ इतनी गलती तस्लीम की है कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से इस बात की तस्दीक नहीं की थी कि और खुद को सुनाई जाने वाली कहानी पर यकीन कर लिया था। हमारे यहाँ पुलिस के इल्म में कुछ नहीं कहा जा सकता। बुराई से गफलत और मुजरिमों की पुष्पनाही इनका वतीरा है। मुअज्जम शाह की बात सुनकर आलम शाह ने तबसरा किया। तल्ख सही ये एक हकीकत है कि पुलिस के महकमे में गिनती के ही फरशनास और ईमानदार लोग मौजूद हैं। मुअज्जम शाह ने भी इसकी तायद की। फिर मौजूए गुफ्तगू बदल कर बोला, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, 1-2 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैंने और फूफा साई ने फैसला किया कि तुम्हें यही शहर वाली कोठी में रखा जाए ताकि चेकअप के लिए अस्पताल आने जाने में परेशानी ना हो। सज्जल तो पहले से यही है, मोमल और फूफी साई को भी यहीं बुलवा लिया जाएगा। मैंने सज्जल की इस अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। मैं इसे वापस गाँव ले जाकर मुश्किल में नहीं डालना चाहता। वहाँ खवातीन इगवा से मुतल्लिक उल्टे सीधे सवाल करके इसे टेंशन में मुब्तला कर देंगी और इस हालत में इसके लिए मजीद रिस्क ठीक नहीं। इसने पहले ही एक मुश्किल सिचुएशन को बहुत बहादुरी से फेस किया है। आपने दुरुस्त फैसला किया है। सज्जल मिजाजन बहादुर है लेकिन साथ ही बेहद हसास भी है। इसे टेंशन से दूर रखा जाए, यही इसके लिए बेहतर होगा। आलम शाह ने इसके फैसले की तायद की। इसे यहाँ छोड़कर मेरी बेफिक्री से गांव के मसाइल पर तवज्जो दे सकूंगा, वरना बाबा साईं वहाँ अकेले परेशान होकर अपना बीपी हाई करते रहेंगे। क्या कोई खास मसला चल रहा है? आलम शाह इसकी बात पर चौंका। हाँ, मसला तो अहम ही है। बाबा साईं ने तावान की रकम की अदायगी के लिए लतीफ सोमरू को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा फरोख्त कर दिया था। लतीफ सोमरू ने बाबा साईं को जुबान दी थी कि वो चाहे तो रकम अदा करके जमीन वापस ले सकते हैं, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गया है और इसका दावा है कि इसकी पेशकश सिर्फ 3 दिन के लिए थी। अगर 3 दिन में बाबा साईं इसे रकम लौटा देते तो वो जमीन वापस कर देता, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ तुम्हारे मामले में उलझे हुए थे इसलिए 3 दिन से ज्यादा वक्त गुजर गया और अब लतीफ सोमरू जमीन वापस करने पर राजी नहीं है। तुम्हें मालूम है कि बाबा साईं को जमीन से कितनी मोहब्बत है। मेरी और सज्जल की जिंदगी की खातिर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर जमीन फरोख्त करना मंजूर कर लिया था, लेकिन अब वो दोबारा इस जमीन के उसूल के लिए बेचैन है। मुअज्जम शाह ने इसे हालात से आगाह किया। मामू साईं को लतीफ सोमरू जैसे घटिया और मौकाप्रस्त आदमी से मामला करना ही नहीं चाहिए था। बाबा साईं ने तो उन्हें पेशकश भी की थी कि जितनी रकम की जरूरत हो हमसे ले सकते हैं। सुनकर आलम शाह ने शिकवा किया। लतीफ सोमरू जैसे बंदे पर एतबार करने के मुकाबले में बाबा साईं को ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारे बुजुर्ग अपनी रवायतों के असीर हैं। बहन के ससुराल या बहू के मैके से कर्ज लेना शान के खिलाफ समझा जाता है। मुअज्जम शाह खुद बेजार महसूस हो रहा था। अब क्या करने का इरादा रखते हैं? उसूली तौर पर जमीन फरोख्त करने के बाद मामू साईं इसके हकदार नहीं रहे। जोर जबरदस्ती की भी गई तो गुंजाइश नहीं है, मामला बहुत बिगड़ जाएंगे, नौबत खून खराबे तक भी पहुंच सकती है। आलम शाह ने परेशानी का इजहार किया। देखो क्या होता है, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार खुद लतीफ सोमरू से बात करके इसे कायल करने की कोशिश करूँ। हो सकता है कुछ रकम ऊपर देने की सूरत में वो सौदा मनसूख करने के लिए तैयार हो जाए, वरना दूसरा ऑप्शन यही है कि मैं बाबा साईं को समझा बुझाकर जमीन पर सब्र कर लेने पर आमादा कर लूँ। माना जमीन अहम है, लेकिन इसकी खातिर इंसानी जिंदगी को दाव पर लगाना और नस्लों की दुश्मनी मोल लेना मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आंख खोले तो इसके गले में दुश्मनी का तोप पहले से डाला हो, वो खौफ के साए में जवान हो और सीने में इंतकाम की आग लेकर जीता रहे। आदमी मरता है तो इसे 2 गज से ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, फिर क्या जरूरत पड़ी है कि हम मुरब्बों के पीछे लड़ते फिरें। मुअज्जम शाह पढ़ा लिखा जवान था, इसलिए रोशन ख्याली का भी मालिक था। खास माहौल में परवरिश पाने की वजह से मिजाज में थोड़ी सी जिम्मेदाराना खूब तो जरूर मौजूद थी, लेकिन अब जबकि वो बाप बनने जा रहा था तो सीने में खुद ब खुद एक गुदार सा पैदा हो गया था और हर अच्छे और समझदार बाप की तरह अपने बच्चे के लिए दुश्मनी से पाक जिंदगी का ख्वाहिशमंद था। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अद्दा। वाकई इंसानी जिंदगी बाकी हर शय से बढ़कर अहम और कीमती होती है। मेरा अजीज दोस्त लापता है तो मैं खुद को मुसलसल अजियत में महसूस करता हूँ। खुदा ना खास्ता किसी प्यारे की जान का नुकसान हो गया तो पागल ही हो जाऊंगा। आलम शाह की माँ से दोस्ती का दौरानिया तवील नहीं था, लेकिन जज्बे में शिद्दत थी, इसलिए वो किसी भी वक्त इसे भूल नहीं पाता था।
اسے اب بھی یاد کر کے اداس ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وقاص جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ معاذ ایک بار پھر اپنے دشمنوں کی قید میں پہنچ چکا ہے۔ یہ احساس اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ فی الحال اسے ایسی کوئی ترکیب بھی سجائی نہیں دے رہی تھی کہ معاذ اور اس کے بھائی سعد کو اس قید سے چھڑا لائے۔ وہ پہلے ہی ایک بار شیر کے منہ سے نوالا چھین کر لانے کی جرت کر چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اب اسے موقع نہیں ملے گا۔ پہلی بار وہ لوگ غفلت میں مار کھا گئے تھے، لیکن اب وہ ہوشیار تھے۔ اس کے پاس معمولی سا بھی کیڑی موجود نہیں تھا کہ معاذ اور سعد کو کہاں رکھا گیا ہوگا۔ اس نے اندازہ قائم کر لیا تھا کہ معاذ کو سعد کے حوالے سے بلیک میل کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کیا گیا تھا، لیکن تشویشناک بات یہ تھی کہ سعد کی بھی ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ معاذ نے اگر اپنے بھائی کے لیے قربانی دی تھی تو کم از کم اس کے بھائی کو اب تک واپس لوٹ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ہنوز غائب تھا۔ وقاص کو اس صورتحال کی وجہ سے کبھی کبھی معاذ کی جذباتیت پر بھی غصہ آنے لگتا تھا۔ اگر معاذ یوں منہ اٹھا کر چلے جانے کے بجائے اسے اعتماد میں لیتا تو وہ اس معاملے کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن معاذ نے اسے کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دی تھی کہ یہ زانی اور عرفان اللہ کے خاص لوگوں پر نظر رکھی جائے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے زیادہ امید بھی نہیں تھی۔ وہ تجربے کار لوگ تھے، اتنی آسانی سے انہیں ٹریس کرنا ممکن نہیں تھا۔ پہلی بار وہ ان کی غفلت اور اتفاقات کی وجہ سے کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب وہ لوگ ہوشیار تھے اور ان سے ان کی صفوں میں گھس کر معاذ اور سعد کا پتہ لگانا تھا۔ راستہ وہ ابھی بالکل نکال لیتا، لیکن اس میں کافی وقت لگ سکتا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاذ اور سعد کے لیے خطرے کا تناسب کتنے فیصد ہے اور انہیں کتنے عرصے کے لیے مہلت حاصل ہوگی۔ وہ خود کو اس معاملے سے الگ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی اس نہج پر سوچنے کی کوشش کرتا، دو روتی سی متورم آنکھیں اس کے خیال کے پردے پر لہرا جاتی اور اس کا دل ان آنکھوں کی نمی دور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ وکی بھائی، لالا عیسیٰ کی کال تھی، بولتے ہیں آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کال ہی ریسیو نہیں کر رہے۔ وہ سوچوں میں گم ہو جانے کتنی دیر تک یوں ہی ٹہلتا رہا۔ ایک لڑکے نے آ کر اسے اطلاع دی، اوہ میرا فون شاید سائلنٹ پر ہے۔ اس نے ایک تپائی پر پڑے اپنے موبائل پر نظر ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ اس پر لالا عیسیٰ کی 3 مسڈ کالز موجود تھی۔ اس نے فوراً کال بیک کی، کدھر ہے وکی؟ میں کب سے تجھے کال کر رہا ہوں، تیرے کو فوراً ادھر میرے پاس آنے کا ہے۔ ٹھیک ہے لالا۔ لالا عیسیٰ کا حکم ملتے اس نے بنا کوئی سوال کیے اسی وقت لالا عیسیٰ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ لالا کے روبرو بیٹھا تھا۔ تیرا سب سامان ادھر ہی پڑا ہے نا؟ مراد سے بول کر بھی پیکنگ کروا لے، تیرے کو آج رات میں دبئی جانے کا ہے، ادھر کچھ لفڑا پڑ گیا ہے، تیرے کو ہی جا کر سنبھالنے کا ہے۔ لالا کے حکم نے اسے سٹپٹا کر رکھ دیا۔ آج ہی رات جانا ہے؟ ہاں، بولا نا کہ لفڑا ہے، ایمرجنسی میں جانے کا ہے، تیرے کو جانے میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ لالا نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کثرت سے شراب نوشی کرتا تھا، لیکن وقاص نے اسے پی کر بہکا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کی سرخ متورم آنکھیں ہی اس کے نشے میں ہونے کی گواہی دیتی تھی، اور یہ نگاہیں ایسی روبدار تھی کہ سامنے والا اس کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ وقاص کے لیے بھی اس کے حکم سے انکار ممکن نہیں تھا، اس لیے آہستہ سے بولا، جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ادھر تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے۔ میرا یار مومی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، تھوڑا سا اس کی سیکورٹی کا پرابلم ہے۔ تیرا یار ہے تو اپنا بھی بچہ ہے، جتنے آدمی چاہے گا لگا دے گا اس کی سیکورٹی پر، علاج وغیرہ بھی جو تو بولے گا سب بندوبست ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بول۔ لالا عیسیٰ نے ایک طرح سے بات ختم کر دی۔ لالا سے معاذ والا مسئلہ اس نے خود ہی نہیں بیان کیا۔ لالا اس کے خدائی فوجدار بننے کی عادت سے بیزار رہتا تھا اور اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ ہم لوگوں کی زندگیاں ویسے ہی ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں، اور تو اپنی عادت کی وجہ سے اپنے لیے خطرے کو کئی گنا بڑھائے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں تیاری کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتا دو کہ مسئلہ کیا ہے۔ چاروں نہ چار اس نے حامی بھر لی۔ معاذ والے معاملے میں اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی کر دی تھی کہ فوری طور پر معاذ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان لوگوں کی معاذ کی جان لینی ہوتی تو اتنے دن اسے اپنے پاس قید رکھنے کا رسک نہیں لیتے اور فوری طور پر اس کا کام تمام کر دیتے۔ وہ براہ راست چڑھائی کر کے ان سے معاذ کو نہیں چھپا سکتا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد خفیہ اور ظاہر ٹھکانے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ معاذ کہاں ہوگا۔ اسے معاذ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے کوئی ترکیب لڑانی تھی، وہ ظاہر ہے اس کے لیے وقت درکار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ معاذ کی کھوج کا کام کسی کے سپرد کر جائے گا اور دبئی والا کام جلد از جلد نمٹا کر معاذ کے معاملے کو پوری توجہ سے دیکھے گا۔ ادھر لالا عیسائی سے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا، مسئلہ بڑا ہے پر تیرے لیے مشکل نہیں، اپنے کو معلوم ہے تو ہینڈل کر لے گا۔ لالا اسے مسئلہ بتا رہا تھا اور وہ ذہن سے پریشانی جھٹک کر پوری توجہ سے اس کی بات سننے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی یہی خوبی اس کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔